ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم میٹلرجی کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے۔ چیپٹر کا نام ہے اورز۔ اورز کو اردو میں کہتے ہیں کچ دھات۔ تو کچ دھات کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم نے اگر کوئی خالص میٹل حاصل کرنی ہو تو جب بھی زمین سے آپ کوئی چیز نکالیں گے تو وہ آپ کو پیور فارم میں خالص حالت میں نہیں ملے گی، وہ آپ کو ملے گی ان دی شیپ آف اورز، کش دھات کی صورت میں آپ کو ملے گی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کش دھات کے اوپر مختلف قسم کے ہم پروسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کیمیکل میٹلرجی کے اندر پڑھا تھا۔ تو ان ڈیفرنٹ پروسیسز سے گزار کے اس اور میں سے ہم جو پیور میٹل ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کہ اور کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہمارے پاس اور کی کیا ہے؟ آ نیچرلی اکرنگ سولڈ مٹیریل فرام وچ آ میٹل آر ویلیویبل منرل کین بی ایکسٹریکٹڈ، یعنی کہ اس طرح کا کوئی سالڈ چیز ہوگی جو زمین کے اندر پائی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہم کسی میٹل کو، جو کام کی میٹل ہوگی، اس کو ہم وہاں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح فرض کریں یہ آئرن کا اور ہے، تو اس میں جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے؟ آئرن ہے۔ تو اس کے اوپر ہم مختلف قسم کے پروسیس کریں گے اور اس کے اندر سے آئرن کو علیحدہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آئرن کا اور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میٹلرجی میں نے بتایا تھا کہ ہم نان میٹلز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ نان میٹلز ایسی چیزیں جو غیر دھات ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم ڈسکس کریں گے صرف میٹلز کو۔ اب جو میٹلز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فیرس اور ایک ہوتی ہیں نان فیرس۔ جو فیرس ہیں، فیرس کے ہمارے پاس دو گروپس ہیں، ایک ہیں پیور فیرس میٹلز اور ایک ہیں فیرس الائز، ٹھیک ہے۔ فیرس اب کون سی ہوتی ہیں؟ فیرس وہ میٹل ہوتی ہے جس میں جو آئرن ہوتا ہے نا، لوہا، Fe، یہ پایا جاتا ہے، آئرن فیرس کے اندر، جس کے اندر آئرن پایا جائے، Fe پایا جائے، ان کو ہم کہتے ہیں فیرس۔ اور دوسری ہمارے پاس کون سی ہے؟ نان فیرس، ایسی میٹلز جن کے اندر آئرن نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں نان فیرس، ٹھیک ہے۔ اب فیرس میں پیور فیرس میٹلز یعنی کہ آئرن، اور پھر فیرس کے الائز یعنی کہ سٹیل، ہائی سپیڈ سٹیل، یہ فیرس ہیں لیکن یہ الائز ہیں، یعنی کہ آئرن کے ساتھ ہم کاربن کو جب مکس کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے سٹیل۔ اب نان فیرس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہیں میٹلز لیکن ان کے اندر آئرن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہے پیور نان فیرس؟ کون کون سے ہیں؟ کاپر، ایلومینیم، زنک، ٹن، لیڈ، سلور، گولڈ، مرکری، یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری میٹلز ہیں لیکن نان فیرس ہیں، ان کے اندر آئرن نہیں پایا جاتا، Fe فیرس نہیں ہوتا۔ اور مرکری کی جو خاص بات ہے کہ مرکری از دا اونلی نان فیرس میٹل دیٹ از لیکوڈ ایٹ روم ٹمپریچر، یہ آپ کو روم ٹمپریچر پہ لیکوڈ میں ملے گا، میٹل ہے، نان فیرس ہے، اور روم ٹمپریچر پہ آپ کو لیکوڈ ملے گا، آپ کو سولڈ فارم میں نہیں ملے گا۔ پھر نان فیرس ہیں، الائز ہیں۔ الائے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دو یا دو سے زیادہ میٹلز کو آپس میں ملا دیں تو وہ بن جاتا ہے الائے، جس کو ہم بھرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھرت کون کون سے ہوتے ہیں؟ براس، کاپر اور زنک کو ملائیں تو وہ بن جاتا ہے براس، کاپر اور ٹن کو ملائیں تو اس کو کہتے ہیں برونز، لیڈ اور ٹن کو ملائیں تو وہ ہوتا ہے سولڈر۔ یہ تین نان فیرس الائز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس سے مل کے بن رہے ہیں؟ نان فیرس مٹیریلز، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نان فیرس۔ لیکن یہ الائنگ کا انہوں نے ایک پروسیس دکھایا ہے کہ ہم الائے کیسے بناتے ہیں، کہ 2 سے 3 چیزوں کو پگھلاؤ، ان کو پگھلا کے آپس میں مکس کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ الائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھرت۔ اس سے آگے فردر جو ہم نے اورز کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ چیپٹر اورز کے بارے میں ہے، کش دھاتوں کے بارے میں، تو ہم نے ان جو نان فیرس کی کش دھاتیں ہیں ان کو ہم نے نہیں اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے۔
ہم نے صرف اس فیرس کچ دھاتوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیرس کچ دھاتوں میں بھی اسپیسیفکلی خاص طور پہ ہم نے آئرن کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آئرن کی کچ دھاتیں کون سی ہوتی ہیں، آئرن جب آپ کو زمین میں ملے گا تو کن کن حالتوں میں ملے گا، اور پھر ان حالتوں میں سے آپ خالص آئرن کو کیسے وہاں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فردر ہم آئرن کے اورز کے بارے میں پڑھیں گے کہ آئرن کے کون کون سے اورز ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک سلائیڈ ہے، اس میں میں نے آئرن کے مختلف قسم کے اورز کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آئرن کے اورز کا مطلب کہ آئرن کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے زمین کے اندر۔ سب سے جو آئرن کا بڑا اور ہے، جو جس حالت میں آئرن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹائٹ، ٹھیک ہے؟ میگنیٹائٹ ایک آئرن کا اور ہے، اس کا فارمولا کیا ہے؟ FeO.Fe2O3، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ Fe کیا ہوتا ہے؟ آئرن، اور O کیا ہے؟ آکسیجن۔ اصل میں جو ہیمیٹائٹ ہے، یہ جو میگنیٹائٹ ہے، میگنیٹائٹ یہ آئرن کا آکسائڈ ہے۔ آئرن کے آکسائڈ کا مطلب کیا ہے کہ آئرن کے ساتھ آکسیجن ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آئرن کے ساتھ آکسیجن ملا ہو تو یہ ہوتا ہے آئرن کا آکسائڈ، ٹھیک ہے نا؟ آئرن اور آکسائڈ، ٹھیک ہے؟ آئرن کا اور ہے، اور کون سا اور ہے؟ آکسائڈ اور ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آکسیجن ملا ہے آئرن کے ساتھ، اور یہ کیا ہے؟ میگنیٹائٹ۔ اور اس میں دیکھا نا یہ 72.4، یہ کیا ہے کہ اس اور کے اندر 72.4% آئرن پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ جب اس اور کو آپ زمین سے نکالیں گے تو اس میں 72.4% آئرن پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہائیلی رچ آئرن اور ہے۔ اور اس کو میگنیٹائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں نا وہ میگنیٹ کی طرح کی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے قریب اگر آپ میگنیٹ کو لے کے جائیں گے تو میگنیٹ کو یہ اپنی طرف کیا کرے گا؟ اٹریکٹ کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹائٹ، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس کا اور ہے ہیماٹائٹ۔ ہیماٹائٹ میں کیا ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ Fe2O3، ٹھیک ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ ہیماٹائٹ Fe2O3، اور اس میں آئرن کتنا کنٹینٹ ہے؟ 70%، اس کے اندر 70% آئرن ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آئرن اور آکسیجن کا اور ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئرن آکسائڈ اور، ٹھیک ہے؟ کہ آکسائڈ اور ہے۔ مارٹائٹ، اس کا فارمولا کیا ہے؟ Fe2O3، اور اس میں 70% اس کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے؟ آئرن، ٹھیک ہے؟ ہیماٹائٹ اور میریٹائٹ میں کیا فرق ہے؟ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیگزاگونل، اور جو مرٹائٹ ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ کیوبک، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ میگنیٹائٹ، کیمیکل فارمولا اور آئرن کنٹینٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین چیزیں یاد رکھنی ہے، نام اس کا، کیمیکل فارمولا، اور اس کے اندر آئرن کتنا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور ہے لیمونائٹ، اس کو لیمونائٹ ہائیڈرو آکسائڈ بھی کہتے ہیں، لیمونائٹ ہائیڈرو آکسائڈ، کیونکہ اس اور کے اندر پانی بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ 2Fe2O3.3H2O، ٹھیک ہے؟ لیمونائٹ ہائیڈرو آکسائڈ، اور اس میں 60% کیا ہوتا ہے؟ آئرن، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اور ہے ہمارے پاس سڈریٹ۔ سڈریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ FeCO3، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فیرس کاربونیٹ۔ یہ جو ہے یہ کاربونیٹ اور ہے آئرن کا، اس میں یہ CO3 گروپ آئرن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ۔ سڈریٹ کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ FeCO3، Fe کیا ہوتا ہے؟ آئرن، CO3 کیا ہوتا ہے؟ کاربونیٹ، اس کو ہم کہتے ہیں فیرس کاربونیٹ۔ سڈریٹ ایک نیا اور ہے آئرن کا، اور کتنے پرسنٹ اس اور کے اندر، اس کچ دھات میں آئرن کتنا ہوتا ہے؟ 48.2%۔ باقی کیا ہوتا ہے؟ باقی آئرن کے علاوہ اور چیزیں ملی ہوتی ہیں، جو یعنی کہ فالتو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس خالص آئرن کو علیحدہ کرنا ہے، اور جو باقی فالتو چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سائڈ پہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آخری اور ہے ہمارے پاس آئرن کا، اس کو کہتے ہیں پائرائٹ۔ پائرائٹ یہ وہ اور ہے، اس میں آئرن کے ساتھ سلفر ملا ہوتا ہے، ان میں آکسیجن تھا ملا ہوا، اس میں تھا کاربونیٹ،
اور اس میں آئرن کے ساتھ ملا ہوگا سلفر Fe2، ٹھیک ہے، Fe2۔ تو اگر سلفر ملا ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں پائرائڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کتنے پرسنٹ آئرن ہوتا ہے؟ 46.6% اس کے اندر آئرن ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سا اور سب سے اچھا ہے تو اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کم از کم 60% آئرن ہونا چاہیے۔ ایک اور ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو مین ایٹم ہمارا آئرن ہے اگر وہ 60% ہے یا اس سے زیادہ اس کے اندر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی کش دھات ہے، اچھا اور ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اگر آئرن 60% سے کم ہوگا تو وہ پھر اچھا اور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پہلے 4-5 ہیں یہ سارے اچھے اورز ہیں کیونکہ ان میں آئرن جو ہے 60% سے زیادہ ہے۔ یہ جو دو ہیں ان میں آئرن کی مقدار کم ہے 60%، تو یہ اتنے اچھے اورز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آخری دو کا استعمال بہت کم ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہم ان کا کرتے ہیں جن کے اندر آئرن اور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور مزید آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بک سے لازمی کنسلٹ کریں، بک ریڈ کریں، اس میں سے اگر کوئی کویشچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔